بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، یہ جو ہمارا علم ہے، علم نجوم، دنیا کا سب سے قدیم ترین علم ہے، اور میں نے ماضی میں بھی آپ سے عرض کیا کہ اس کے اوپر قرآن شریف میں متعدد آیات ہیں۔ لوگ بعض کا سمجھتے ہیں کہ یہ غیب کا علم ہے۔ آج میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کا ایمان سلامت رکھے اور ایمان کی حفاظت کرنے کی بھی اللہ ہمت دے، ہدایت دے۔ ایمان ہی سب سے قیمتی ہے دوستو، جو یہاں سے ساتھ جانا ہے۔ جب میں بطور طالب علم یہ علم سیکھتا تھا اپنے استاد محترم کے پاس، اور میں واصف بنی صاحب کے پاس بھی کراچی جایا کرتا تھا، اور زندگی میں اپنی لائف میں پہلی مرتبہ اس علم کی تلاش کے لیے کراچی گیا، ورنہ میں کراچی کبھی نہیں گیا تھا۔ اور میں نے وہاں جا کے استاد محترم سے ملاقات کی، ان سے درخواست کی، تو انہوں نے کمال شفقت کرتے ہوئے مجھے یہ علم سکھایا۔ میں زندگی میں اپنے اساتذہ کا بہت ممنون ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں دوستو، انسان میں اور بندر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق اس میں آتا ہے تو اس کا استاد محترم ہے، جو اسے علم سکھاتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ جو ہمارا علم ہے یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ ایک الجبرا ہے، اور بنیادی طور پہ اس علم کے اندر جو آج باتیں پڑھی جا رہی ہیں، جو آج قید کلیہ ہم بیان کر رہے ہیں، جس قید کلیہ کے تحت ہم اپنی پریڈکشنز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس سب کا موجد البیرونی ہے۔ البیرونی دنیا کا وہ میتھمیٹیشین تھا جس نے دنیا کا کیلنڈر درست کیا، اور اس نے فروری کو 28 کا کیا، اور 4 سال بعد جو ایرر آ رہا تھا اس کو اکٹھا کر کے 24 گھنٹے جب وہ ہوا تو اس نے فروری کو 28 سے 29 کا کیا، جسے لیپ کا سال کہتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اسی سال میں، یہ جو سال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فروری میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک ادارے نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ انہوں نے سب سے پوچھا کہ لیپ کا سال کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی بندہ نہ بتا سکا لیپ کا سال کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ مضمون لکھ کے دیں، تو میں نے پھر مضمون لکھ کے دیا، جو گورنمنٹ کی طرف سے مجھے پھر ایک لیٹر بھی ملا، اور مطلب جیسے ان کا طریقہ کار ہے، میرا مضمون وہ شائع ہوا، جس سے لوگوں کو پتہ چلا لیپ کا سال کیا ہوتا ہے۔ یہ سب ہم جو طالب علم ہوتا ہے وہ اپنے استاد کا لگایا ہوا پودا ہوتا ہے، اور استاد اس کو پھلتا پھولتا دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ خیر، آج کی جو ویڈیو ہے وہ جیسے ہم بناتے ہیں کہ ستارے کدھر ہے، حکومت کدھر ہے، اور عمران خان صاحب کدھر ہیں۔ دوستو، پہلی بات یہ بتاتا چلوں کہ آج 23 اگست ہے۔ کل رات میں جو سورج تھا اس نے اپنا برج چینج کر لیا ہے۔ رات تقریباً 9:56 پہ پاکستان ٹائم کے مطابق جو سورج ہے وہ برج سنبلہ میں آ گیا ہے۔ عطارد جو ہے وہ اب برج اسد میں ہے۔ لہٰذا ذائچے کے قاعدے اور کلیے کے مطابق، جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اب یہ حالت کران میں پڑھے جائیں گے کہ یہ دونوں ستارے اکٹھے ہیں، لیکن یہاں پہ صورتحال اکٹھے ہوتے ہیں ستارے مختلف، اس کے یہ دو ہی کلیے ہیں کہ اکٹھے کیسے پڑھے جائیں گے۔ اگر ستارے ایک دوسرے کے گھروں میں ہوں، ایک دوسرے کے برجوں میں ہوں، تو ہم کہیں گے یہ ستارے اکٹھے ہیں۔ ذائچہ پیدائش میں بھی یہی قانون کام کرتا ہے، اور وقتی ذائچے میں بھی یہی کام کرتا ہے۔ اب یہ جو ستارے یہاں پہ آئے ہیں دوستو، عطارد جو تھا پہلے برج سنبلہ میں انٹر ہوا، تھوڑا اس نے فاصلہ طے کیا، اس کے ریورس کا ٹائم آ گیا، لہٰذا وہ ریورس ہوتا ہوا رجت پذیر ہو کے اپنے برج اسد میں آ گیا، اور اسد کا حاکم جو سورج ہے وہ کل سنبلہ میں چلا گیا۔ لہٰذا آنے والا مہینہ پورا یہ دونوں حالت کران میں پڑھے جائیں گے، کیونکہ عطارد جب یہاں سے نکلے گا تو یہ اپنا پھر سورج کے ساتھ ایک برج میں ہو جائے گا، جسے ہم کہیں گے عطارد اپنے شرفی برج میں ہے، سورج کے ساتھ ہے اور بڑا سٹرونگ ہے۔ اور یہی ایکچول ٹائم ہے جو خان صاحب کا بہت تکڑا ٹائم آنا شروع ہو رہا ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں اس وقت ایک ستارہ کمزور ہے، وہ میں نے عرض کیا ان کے 10ویں خانے میں زہرہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو زہرہ ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا کہ یہ 28 تاریخ کو، بلکہ یہ اس کا ایگزیکٹ ٹائم بنتا ہے 29 اگست رات 9:01 پہ جو زہرہ ہے یہ اب برج میزان میں آ جائے گا۔ اچھا، جب یہ زہرہ برج میزان میں آئے گا دوستو اپنا 29 اگست کو، تو یہاں ذائچے کا ایک اور قانون اپلائی ہو رہا ہے کہ اس وقت میں جو چاند ہے وہ اپنے برج سرطان میں ہوگا۔ لہذا اگر ہم ذائچے کو پڑھیں، ذائچہ بڑا زبردست ہو گیا ہے۔ میں نے جب سے میں نے ذائچہ بنانا شروع کیا آج تک اس وے میں نے ستارے نہیں دیکھے، ماسوائے اس کے
کہ 98 میں کچھ ستارے آئے تھے، لیکن اس وقت ہماری اتنی گرپ نہیں تھی اس اسٹرالوجی پہ۔ آج الحمدللہ اساتذہ کے بتائے ہوئے قاعدے اور کلیے کے مطابق ہم زائچے کو پڑھتے ہیں۔ تو 29 اگست کی رات کو جب زہرہ جو ہے وہ برج میزان میں آئے گا، عطارد جو ہے وہ برج اسد میں ہوگا، اور سورج جو ہے وہ برج شملہ میں ہوگا۔ چاند یہاں اپنے برج سرطان میں آ جائے گا، جو عمران خان صاحب کا 8واں برج ہے۔ لہٰذا زائچے میں 8ویں کا حاکم 8ویں کے گھر میں ہوگا، 9ویں کا جو حاکم ہے 10ویں میں ہوگا، 10ویں کا حاکم 9ویں میں ہوگا، اور 11ویں کا حاکم 11ویں میں چلا جائے گا۔ یہ ایک لائن بن گئی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ایک سیڑھی آ رہی ہے۔ میں نے اس سیڑھی کی بات کی تھی کہ زائچے میں یہ 4 ستارے بالکل ایک لائن میں آ جائیں گے، اور ان میں سب سے آگے زہرہ ہوگا، پیچھے سورج ہوگا، اور اس سے پیچھے عطارد ہوگا، اور پیچھے چاند آ رہا ہوگا۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے زائچے کے 4 خانوں میں ستارے ان کے اپنے خانوں کے مالک ستارے حالت قران میں پڑھے جائیں گے، جن میں سے 2 حالت قران میں پڑھے جائیں گے، 2 اپنے گھروں کے مالک پڑھے جائیں گے۔ لہٰذا 29 اگست 2024 رات 9 بجے کے بعد یکسر خان صاحب کا زائچہ تبدیل ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا، کیونکہ 10ویں خانے میں کسی حبوط زدہ ستارے کا آنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو تھوڑا وقت لگے گا۔ ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ جو خان صاحب کے اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا، اب دوستو اگر ہم اسٹرالوجیکل اسپیکٹ پہ بات کریں گے تو ہم اسٹرالوجی پہ ہی رہیں گے، ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے۔ ہمارا کسی سیاست سے یا کسی چیز سے تعلق نہیں، ہم ستارے پڑھتے ہیں، وہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب غور سے دیکھیے کہ یہ جو اپنا جلسہ تھا 22 تاریخ کا، وہ ان کو کینسل کرنا پڑا۔ اچھا، اب یہ جو جلسہ کینسل ہوا ہے، اس کے اب جو میں نے عرض کیا کہ جو زائچے میں پوزیشن ہے 29 اگست کی، وہ بڑی سٹرونگ ہے۔ لہٰذا اب جو جلسہ ہوگا وہ بہت سٹرونگ ہوگا اور بہت تکڑا ہوگا، کیونکہ اس وقت میں خان صاحب کے زائچے میں کوئی ستارہ کمزور نہیں ہوگا، بلکہ جو کمزور ستارہ زہرہ ہے وہ ان کی خانہ امید میں چلا جائے گا۔ اب امیدوں کے مطابق نتائج آنے لگ جائیں گے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے زائچے میں ایک قریبی دوست دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے، تو اب یہ جب یہ زہرہ واپس اپنے گھر پہنچے گا، پیچھے سے باقی ستارے ایک لائن میں بیٹھے ہوں گے، تو ہم اب آنے والے وقت کے لیے آج کے وقت میں پریڈکشن کریں گے کہ خان صاحب کا وہ قریبی ساتھی جو دل سے ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گا، کیونکہ زہرہ کی طاقت ان کے زائچے کے 11ویں خانے میں پہنچ جائے گی، اور یہیں پہ ان کے زائچے پیدائش میں نے عرض کیا تھا سب سے سٹرونگ ستارے موجود ہیں۔ کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ جو ہے آپ نے 4 ستمبر کی تاریخ دی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ یہ کچھ لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں زائچے میں جب 4 ستمبر کا ہم زائچہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اس دن بھی ہم ویڈیو لگائیں گے۔ اس دن ہم کیا سمجھتے ہیں، زائچہ کدھر ہے، کیا صورتحال ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ستمبر کی 20 تاریخ تک ہم کوشش کریں گے ہم ڈیلی ویڈیو لگائیں، کیونکہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی ویڈیو لگاؤ، ان کے اسپیکٹس بیان کرنا، ان کو سارا دن وقت نکال کے پڑھنا اور ان کے اسپیکٹس نکالنا۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈڈ ویڈیو جو ہم کر رہے ہیں، میرے آج سے اس دنیا سے جانے کے 50 سال بعد بھی اگر کوئی ایسٹرالوجر پیدا ہوتا ہے، اسے کسی علم کی تلاش ہو، تو وہ کم از کم میری جو اس آج کی ویڈیو ہے جیسے، تو یہ اٹھا کے وہ دیکھ سکے کہ ہم نے کیا بات کی، کیا ستارے بیان کیے۔ یہاں مقصد دوستو یہ ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ جس کو آیا وہ سینے میں لے کے مر گیا، اس نے بیان نہیں کیا۔ ایک تو اسے یقین نہیں تھا، دوسرا اس نے کہا پتہ نہیں میں بیان کروں گا تو میری روٹی کم ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ وہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں بے حساب رزق عطا کروں۔ زائچے میں جو استعارگان کی یہ پوزیشن ہے دوستو، اب میں بتاتا ہوں میں نے کیا عرض کیا۔ دیکھیے، آنے والے وقت میں جب 4 ستمبر 2024 کا سورج طلوع ہوگا، تو 20 ستمبر کے بعد سورج اپنے حبوط کے برج میں داخل ہو جائے گا، اور یہ جو حبوط کا برج ہے، برج میزان میں جب سورج آئے گا تو اس کو حبوط ہو جائے گا، اور مریخ بھی اپنے حبوط کے برج میں ہوگا۔ لہٰذا ملک کی ایک بہت اہم شخصیت 4 ستمبر سے جس کے زائچے میں مریخ نیگیٹو ہوا، اب اس کے زائچے میں، اسی کے زائچے میں، اس شخصیت کے زائچے میں جو سورج ہے وہ
حبوط کے خانے میں چلا جائے گا، لہٰذا ان کے ذائچے میں 2 ستارے حبوط کے خانے میں ہوں گے، لہٰذا ان کے بہت زیادہ کمزور ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب میرے پاس کسی کا ذائچہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے میں کسی کی بات کر رہا ہوں، کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، مواصلت ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ، لیکن کیونکہ میں نے آج تک جتنی ڈیٹا کلیکشن کی، جتنی میں نے ذائچے بنائے کامیاب لوگوں کے، تو اس میں جو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ 2 ستارے جو ہیں یہ بڑے مطلب اہم ہیں ذائچے میں، ہر بندے کے ذائچے میں مریخ اور سورج کا مقام بہت اہم ہوتا ہے، باقی ستارے بھی یقیناً اثر رکھتے ہیں، لیکن اس وقت کرنٹلی 2024 میں 4 ستمبر کے بعد 2 ستارے حال کے خانے میں حبوط میں آنا یہ منقلب برج اور ثابت برج والوں کے لیے مشکلات لا رہا ہے۔ میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ منقلب برج ہمارے 4 ہیں، برج حمل، برج سرطان اور اس کے بعد برج جدی اور برج میزان، یہ 4 ہمارے منقلب برج ہیں، اور ثابت برج بھی ہمارے 4 ہیں، جس میں ثور ہے، اس کے بعد اسد ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسد کے بعد اگلا برج آتا ہے اپنا عقرب، اور پھر آتا ہے دلو۔ اب ان کے یہ جو لوگ ہیں یہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ ڈیٹ میں نے بتا دی ہے کہ 4 ستمبر سے لے کے آنے والا جو پورا مہینہ ہے ان کے ستارے حبوط میں ہوں گے۔ اور یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، اس دفعہ معافی نہیں ملنی، معافی اس لیے نہیں ملنی کہ حال کے خانے کے 2 ستارے حبوط میں ہونے ہیں، اور وہ حال میں ہی ہونے ہیں، یہ ماضی میں نہیں ہونے، حال میں ہونے ہیں۔ اور یہ جو حال ہوگا یہ مطلب یہاں پہ ستاروں کا آنے کا مطلب ہے کہ جو ثابت برج ہے اس کے ماضی میں ہوگا، لہٰذا ان کے لیے کرائسس بڑھ جائے گا، مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ جو خانے نیگیٹو ہیں وہاں پہ ستاروں کا حبوط میں آنا ان کو شدید مشکلات کا جو سبب بنے گا، اور مریخ جہاں ریورس رہے گا۔ اور میں نے جو عرض کیا وقتاً فوقتاً ہم اس کے جو اسپیکٹس دیکھیں گے، جو ہمارا اندازہ ہوگا، جو ہمارے کمال محبت سے اساتذہ کرام نے قاعدے سکھائے ہیں وہ اب پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے ذائچے میں یہ میں ایک بات اور کرتا چلوں کہ یہ جو وقت میں نے عرض کیا بڑا اسٹڈی کر کے، بڑا ٹائم نکال کے، کیلکولیٹ کر کے کہ 29 اگست رات 9:01 پہ زہرہ اپنا برج تبدیل کر کے حبوط سے نکل کے اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا، اور یہ جو ستارے میں نے عرض کیا کہ سارے ایک لائن میں آئیں گے۔ اب خان صاحب کو ایک غیبی مدد، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سیڑھی آئے گی اور وہ خان صاحب کے لیے آئے گی، خان صاحب اس کے اوپر بیٹھ کے باہر آ جائیں گے، چابی ان کی جیب میں آ گئی۔ یہ ہمارے بولنے کا ایک سمجھیے ایک انداز ہے، یہ ہم ذائچے کے روح سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ 10 ستمبر کو عطارد جو ہے اپنے بادشاہت کے خانے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جو اب میں تھوڑی سی بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو جلسہ منسوخ ہوا ہے، اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے۔ ہمارے ایک اندازے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں ضد کرتے کہ جناب میں نے جو کہا تھا یہ نہیں کہتے، ہمارا ایک اندازہ ہے۔ لیکن آسٹرالوجی کے طالب علم کے حوالے سے اچھا ہوا کہ یہ جلسہ کینسل ہو گیا۔ یہ جلسہ ہو سکتا ہے تھوڑا کمزور ہوتا ہے۔ اب جو اگلا جلسہ ہے دوستو، اس میں ستارے ایک لائن میں ہوں گے، میں نے بیان کر دیے ہیں، یہ میں نے وقت بتا دیے۔ اگلی جو ڈیٹ آئی ہے وہ آپ نے سن لی ہے 8 ستمبر۔ اب جو 8 ستمبر کے ستارے ہیں وہ میں نے ابھی نہیں دیکھے، ابھی تو میں نے اپنے یہ اسی مہینے کے ستارے دیکھے، لیکن آنے والے وقت کے حوالے سے اگر 8 کو جلسہ ہوا تو بہت سٹرونگ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ ستارے جو ہیں ایک لائن میں آئیں گے، اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا۔ میں نے آج تک دوستو اس طرح کا ذائچہ اپنے ایک دوست کے والد کا بنایا جو رحیم یار خان میں پیدا ہوئے، ان کے سارے ستارے ایک لائن میں تھے، ان کی لائف سخت محنت میں گزری لیکن ان کو ریٹرن بہت بڑا آیا۔ آج ان کی فیملی کا ایک نام ہے وہاں رحیم یار خان میں، بڑے دور دور سے لوگ انہیں ملنے آتے ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آسٹرالوجی ہے، اس کے اپنے قاعدے ہیں، اپنے کلیے ہیں، اس کے تحت بندہ آگے جاتا ہے۔ تو خان صاحب کا ذائچہ بتدریج مطلب بہتری کی سمت میں آتا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ جو ستارے ہیں یہ ایک مخصوص
طاقت خان صاحب کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا 4 ستمبر کو کیونکہ مریخ اپنا ہبوتی برج میں داخل ہوگا تو پی ڈی ایم جو آپ نے دیکھا میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی دال بٹے گی، وہ بٹنی شروع ہو گئی ہے. اور اگلی سب سے اہم بات ہے، ہم نے ماضی میں ایک اور پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ آ کے کھڑے ہوں گے. آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ان کے بہت بڑے، ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، مولانا صاحب کچھ فرماتے تھے، یہ انہیں کچھ کہتے تھے. تو خیر اب وہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں. یہ جو میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ آ کے کھڑے ہوں گے، ابھی تو انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ذائچہ اور سٹرونگ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان جیسا ذائچہ میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں بنایا. اور میں جب ان کا ذائچہ پڑھتا ہوں بطور ایسٹرالوجر، میں نئے سے نئے سبق پڑھتا ہوں، نئی سے نئی باتیں دیکھتا ہوں کہ ذائچہ کیسے انہیں لے کے جا رہے ہیں، کس طرح وہ اپنا بنے فاسٹ بولر، اور ان کا عزم اور حوصلہ ہم کہاں سے پڑھیں گے. دوستو آنے والے وقت میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ مزید باتیں کریں گے. ابھی تک یہیں تک ستاروں کو ریڈ کیا ہے، بیان کر دیا ہے. آنے والا وقت اس میں حکومت کے لیے شدید مشکلات لا رہے ہیں. یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم گئے ہیں اور ہم نے خان صاحب کو کہا کہ جناب ان کے کہیں جلسہ کینسل کر دیں، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی ہے. ابھی یہ اور شکستیں تسلیم کریں گے آنے والے وقت میں انشاءاللہ، پھر ویڈیو پہ بات کریں گے.